جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ بال سید حنان کے ساتھ. آج کافی ایونٹفل ڈے تھا پاکستانی سیاست کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے جو سائفر کیس کے اندر جو ہیئرنگ ہے وہ ایک اوپن ہیئرنگ کے طور پہ آئے گی, اوپن کورٹ کے اندر. اور سینسیٹیو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ صرف جو ہیں ایک ان کیمرا پروسیڈنگ کے اندر آگے آئیں گے, جو کہ لارجلی پرائیویٹ ہوتی ہے, جس میں ڈسکلوجر پبلک کو اس طرح نہیں ملتا. یہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے لیے ایک وکٹری ہے, ایک ون ہے. کچھ لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی کنسسٹنٹلی یہ پوزیشن رہی ہے کہ آپ ہمیں اوپن ہیئرنگ دیں, ہمیں یہ پیرالل ٹریکس نہیں چاہیے, جس کے اندر اسپیشل کورٹ کی بھی بات آ رہی تھی. اور ایک طرح سے یہ ان کے نیریٹو کو اسٹرینتھن بھی اس طرح کرتا ہے کہ ہم اگر عوام کے سامنے سب کچھ رکھتے ہیں, چاہے ان میں سے کچھ فیکٹس عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں, ظاہری بات ہے, اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ, پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ان میں سے یہ بھی کہ جی اگر ہم چیزوں کو یا جو اوپن ہیئرنگ ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو اس سے جو ہے کافی نقصانات آ سکتے ہیں. وہ کس قسم کے نقصانات ہوں گے؟ ایف آئی اے کی یہ پوزیشن تھی کافی دیر سے, اور ان کی بھی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا آج, جو کہہ رہے تھے کہ جی اوپن ہیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اس نقطے پہ کہ جو پی ٹی آئی کنسسٹنٹلی آرگیو کرتی آئی ہے کہ جی لوگوں کے سامنے کوریج لائی جائے, چیزیں دکھائی جائیں, تو اس لحاظ سے اس کو کسی حد تک پی ٹی آئی کے نیریٹو کے لحاظ سے ایک وکٹری کے طور پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. پرابلمس کہاں پہ ہیں؟ پرابلمس یہاں پہ ہیں کہ ایف آئی اے نے جو چارج شیٹ دی تھی اس کے اندر پہلے سے ہی ڈٹرمن کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ایکس فارن منسٹر شاہ محمد قریشی صاحب یہ پرنسپل اکیوزڈ ہیں, یعنی کہ جو پوری ذمہ داری ہے اس سائفر کے معاملے کے اندر وہ ان پہ فال کرتی ہے, اور یہ اس کیس کے بالکل سینٹرل ہیں. تو ایک طرح سے ایک ورڈکٹ سا آ جاتا ہے, لگتا ایسے ہے ایف آئی اے کی طرف سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اکیوزڈ ہیں. پر یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ابھی وہ ان کی جو بیل کی جو پلیز تھیں عمران خان صاحب کی, وہ ابھی آنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو پھر یہ پیرالل ٹریکس کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ تاثر یہ مل رہا ہے کہ زیادہ تر یہ سیاسی ہے. اگر آپ نے ایشو کی بالکل باٹم لائن پہ آنا ہے تو آئیے, آپ جب فلی ٹرانسپیرنٹ ایک شو کرتے ہیں وہ ایف آئی اے کے بھی انٹرسٹ میں جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس وٹنسز ہیں, گواہ ہیں جو کہ وہ پروڈیوس کرنا چاہیں گے. اگر آپ عوام کے سامنے ایک اوپن ہیئرنگ رکھتے ہیں کمپلیٹلی, سینسیٹیو ڈاکیومنٹس کی ہم نے نیریٹو پہلے بھی سنا کہ جی ان چیزوں کے اندر کافی سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے, تو اس کو تو آپ چلیں ایک سائڈ پہ کر دیں. بٹ ایف آئی اے بھی اس طرح سے فائدے میں آتا ہے کہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں, جو گواہ ہیں وہ بھی لوگ دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے سائفر کیس کے اندر, جس کے اگینسٹ آپ نے اتنی بڑی سزا ایک کافی پاپولر لیڈر کو دی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے دعوے کیے, جو ان کا جو ڈیفنس آئے گا وہ کس حد تک اس میں صداقت ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اور جو پچھلی جو پولیٹیکل پارٹیز نے دعوے کیے تھے کہ جی دیکھیں یہ جو رجیم چینج ہے یا جو پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ اس کو تو سیاسی مواد کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو وہ نیریٹو بھی سامنے آ جائے گا کہ جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ورڈکٹ ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹیشنس پہ, اگر آپ اس کو ایک لاجیکل پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ اس طرح فلی ٹرانسپیرنٹ شو کے طور پہ نہیں آتا, کیونکہ ان کی ججمنٹ میں جو سینسیٹیو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو آپ کو ابھی بھی سائڈ پہ رکھنا ہے. تو فلی ٹرانسپیرنٹ اوپن ہیئرنگ ہونی جو ہے وہ ان لائکلی لگتی ہے. ہم کوریج دیکھ پائیں گے جہاں تک کہ چیزیں سامنے آئیں, پر جن سینسیٹیوٹیز کی بات کی جا رہی ہے, جو ڈاکیومنٹس جو کہ اکارڈنگ ٹو دی ایف آئی اے وہ اگر ریولیشنز اگر لوگوں کے سامنے لائی جائیں تو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں ملکوں کے ساتھ وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو ایسا کیا ہے ہم بھی جانیں کہ کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں سائفر کے کیس کی صرف یہ کیس تک محدود نہیں ہے بات, اس کے اندر اس کی کافی سیاسی سگنیفیکنس بھی ہے. پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ ان کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں ان کے پرسپیکٹو کے لحاظ سے ان کو سزا ملی, ان کو آپ نے پیچھے رکھا. سزا کی صورت یہ تھی کہ جی ان کا جیل کے اندر ہونا, امپریزنمنٹ کافی دیر سے ہونی, ایک ایسے کیس کے اوپر جس کے اوپر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر ابھی بھی آگے پروسیڈنگز آنی ہیں. پر تو پھر اگر تو سائفر کیس کی یہ سٹیٹس بن گیا ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کا شور مچتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر اس قدر اسٹرینتھ ہے کہ جی آگے تک پروسیڈنگز بھی اگر آتی ہیں تو سوال پہ سوال بنتا ہے کہ کس قسم کا ہونا ہے, کیا آگے نیریٹیوز آئیں گے, اور سائفر کیس کے اندر
جو پریشر ٹیکٹکس تھی، رجیم چینج تھا، سب کچھ تھا، وہ ابھی تک ثابت بھی کیوں نہیں ہوا. تو جب آپ دیکھیں کہ جو عمران صاحب کی جو ان کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹس تھیں، پارٹی کا کریک ڈاؤن ہونا اور اس کے خلاف پھر اس قسم کے ایکشنز ہونے، تو کافی حد تک تو مین آئین کے بعد جسٹیفائی کیے گئے ہیں دوسری سائڈ کی طرف سے کہ جی ہم نے ان کو جس طرح پکڑا ہے. پر پھر ایک سائفر کیس کافی حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی پنشمنٹ کے طور پہ آگے آیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ابھی سننا ہے، چیزیں ہونی ہیں، تو اس سے پہلے پھر اسی کیس کے اگینسٹ سزائیں اور ڈیلیز آنے، ان کی بہت زیادہ سینس فی الحال نہیں بنتی. تو اس ورڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آگے کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اوپن کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے کس قسم کے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ڈیفینس میں ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے فیکٹس دونوں طرف ہو سکتے ہیں. آپ مجھ سے ایگری کر سکتے ہیں، میں آپ سے نہیں ایگری کر سکتا، بٹ ساتھ ساتھ جو وٹنسز یا جو سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں جس کا ایف آئی اے نے بار بار انڈیکیٹ کیا اور کورٹ کو بھی کہا کہ جی آپ اوپن ہیئرنگ میں نہ جائیں، کیونکہ یہ سٹیپس جو ہیں یہ خطرات کے طور پہ آگے آ سکتے ہیں. تو وہ کیا خطرے ہوں گے اور کس قسم کا جو سیاسی ڈینٹ یا ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ملتا ہے اس سے، وہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لحاظ سے اگر وہ اس چیز کو سروائیو کر جاتے ہیں عمران خان صاحب، تو بہت حد تک پھر یہ نیریٹو اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں بالکل ہی کیسز میں بالکل ویٹ اتنا نہیں ہوتا ہے. بنائے گئے توشہ خانہ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی یہ آپ نے غلط کیا ہے اسٹیٹ ایسٹس کے ساتھ بھی، آپ نے ڈسکلوجر پوری طرح نہیں کیا، پھر ٹیکنیکلٹی کے اوپر ان کا ناک آؤٹ ہونے کے چانسز بن رہے تھے، وہ کیس سائڈ پہ آتا ہے، سائفر آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کی جو پولیٹیکل ٹائمنگ ہے الیکشنز کے لحاظ سے بھی کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو موبلائز کرنا چاہتی ہے، پر ایک ٹنگی ہوئی ہے چیز اوپر. تو اگر تو اس ٹنگی ہوئی چیز کے اندر کسی نہ کسی کی موومنٹ آتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کو فیور کرے، تو پھر اس لحاظ سے پھر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت نکلے گی اس چیز سے آگے، اس چیز کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا. اور اگر تو ان کو سزا ہوتی ہے یا آگے چیزیں آتی ہیں جن کا میجر آپ کو نہیں پتہ، تو پھر ہم دیکھ لیں گے. بٹ ایوری تھنگ شوڈ ہیپن اکارڈنگ ٹو دا کورٹ. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکویسٹ آگے آنی ہیں، جو پروسیڈنگس ہونی ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ابھی بھی اسپیشل کورٹ کے تھرو ایک ہیئرنگ کی گئی پرزن کے اندر، جس کو کافی حد تک کہا جاتا ہے کہ اٹس اے فرسٹ فار پاکستان، کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسے اس کانٹیکس کے اندر ان سچویشنز کو دیکھتے ہوئے. تو جب پیرلل ٹریکس ہوں گے، سوال بنتے رہیں گے، سوالوں کو ختم کرنا عدالتوں کا کام ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کو کیا ہوتا ہے. سید حنان کو اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.